تمہارا یہی امتحان آگے چل کر معجزوں میں بدل جائے گا، اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن رہو، کیونکہ وہ تمہارے ناممکن پر بھی کن فرمائے گا۔ وہ تو تمہاری ساری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے، تو کیوں مایوس ہوتے ہو تم؟ وہ جلد تمہیں خوشیاں دینے والا ہے۔ توکل کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے بھی نظر نہیں آتے۔ یہ دکھ، یہ آزمائش تو وقتی ہے، بہت جلد تمہارا مقدر کھولا جائے گا۔ جلد ہی وہ مقام آتا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ میری ہمت، میرا حوصلہ، میرا رب، ورنہ کوئی کسر نہیں چھوڑی دنیا والوں نے تباہ کرنے میں۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو اللہ ہی سنتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ کبھی کبھی انسان کا یقین اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے کے بعد بھی وہ اللہ کی طرف سے ہونے والے معجزے کا انتظار کرتا ہے۔ وہ تو تمہاری ساری دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے، تو کیوں مایوس ہوتے ہو تم؟ وہ جلد تمہیں خوشیاں دے گا۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، صبر کے بعد یقین، پھر آپ کا سفر بہترین۔ اتنے درد کے بعد بھی اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً تمہیں اجر کے لیے چن لیا گیا۔ یقین رکھو اللہ سے کی گئی دعاؤں پر، پھر اللہ ہو بہو وہی دے گا جو تم نے مانگا ہوگا۔ یہ فرش والے جانتے ہی نہیں وہ عرش والا دل کے قریب کتنا ہے۔ کوئی غلطی کرے تو اسے معاف کر دیں، کیونکہ آپ اپنے رب سے بھی یہی امید رکھتے ہیں۔ سجدہ بھی تب قبول ہوتا ہے جب سر کے ساتھ ساتھ دل بھی جھکے۔ اللہ جب کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیکون کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ اگر چاہتے ہو تمہاری سب دعائیں قبول ہو جائیں تو تہجد پڑھا کرو اور اللہ سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرو۔ اس وقت ہماری بہت قریب اللہ ہوتا ہے۔ محبت میں سونے کا نوالا کون مانگتا ہے بھلا؟ محبت تو توجہ، اہمیت چاہتی ہے۔ 3 کام اللہ کو بہت پسند ہے: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، اور کسی کے گناہ پر پردہ رکھنا۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی، اور کیا پتہ تمہیں آخر میں وہی کچھ ملنا ہو جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو، صرف اسی وجہ سے کہ تم نے صبر کیا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے سے بن سکتے ہیں جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں، اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن رہو، کیونکہ وہ تمہارے ناممکن کام پر بھی کن فرمائے گا۔ زیادہ سونا، سستی کرنا، غصہ کرنا، بلا وجہ کا ڈرنا، مایوس ہونا بری عادتیں ہیں۔ جس چیز کے ذریعے اللہ تمہارا امتحان لیتا ہے، اختتام میں وہ اسی چیز کو بہتر بنا کر تمہارے لیے صلہ لکھ دیتا ہے۔ چیزیں خراب ہوتے ہیں پہلے سے زیادہ بہتر ہونے کے لیے۔ ان آزمائشوں کے بعد اللہ کا معجزہ ہے تمہارا۔ سورہ یوسف مثال ہے، کچھ چیز لمحوں میں نہیں دی جاتی، وہ اکثر صدیوں میں تمہاری